وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ وسلم۔ یہ پارہ 18واں سورۃ النور کی 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ آیات نمبر 55، 56 اور 57، جس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکے ہیں کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، یعنی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، کما استخلف الذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ خیال
آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہم کو ہرا دینے والے ہیں، ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً ہی بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ جیسا کہ ہمارا کال کے درس میں جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو کوئی اللہ کا حکم نہیں مانے گا تو پھر اللہ کی پکڑ بھی سخت ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں تسلی دی گئی تھی کہ آپ نے رسولوں کے ذمہ، آپ کے ذمہ تو یہ پیغام پہنچا دینا تھا، آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا، اب ان کی مرضی، آپ کی بات مانے یا نہ مانے۔ اب یہاں آپ وسلم کو اور ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو اس وقت اور آنے والے مومنین کو اللہ نے تسلی دی کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور وہ نیک اعمال کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلافت دیں گے۔ جیسا کہ آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا تو اللہ نے ان کو خلافت دی، ایسے ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو اللہ ان کو بھی اس زمین پر خلافت عطا کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دین پر مضبوطی سے جمے رہنا، کسی مخالفت کی پرواہ نہ کرنا، اور اس کا وعدہ اللہ نے پورا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت ملی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی، اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی، اور دین دور دور تک پھیل گیا۔ یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت مسلمان 22 لاکھ مربع میل کے مالک تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو مسلمانوں کا غلبہ 56 لاکھ مربع میل پر تھا، یعنی وہ بر اعظم افریقہ اور ایشیا تک پہنچ چکے تھے۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کا غلبہ 66 لاکھ مربع میل پر پہنچ چکا تھا۔ یہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اگر آج بھی مسلمان، اگر آج کے مسلمان مخلص مسلمان بن جائیں، ویسے ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں تو آج ہمیں بھی سلطنت مل سکتی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر ہم اللہ کے وعدے پر یقین کرتے تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بھی یہ وعدہ پورا ہوتا، اور ہمارا یہ آج خوف جو ہے، یہ جو آج ہمارے ملک میں بدامنی ہے، آج ہر جگہ امت مسلمہ ظلم کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اگر آج ہم اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس خوف کو کس میں بدل دے گا؟ امن میں بدل دے گا، کیونکہ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کہ یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے،
اور ان کے لیے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان میں بدل دے گا۔ بعض مفسرین نے اس وعدہ الہی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا، لیکن اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور ایمان و عمل صالح کے ساتھ مشروط ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عہد خلافت و راشدہ اور عہد خیر القرون میں اس وعدہ الہی کا ظہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین پر غلبہ عطا فرمایا اور اپنے پسندیدہ دین اسلام کو عروج دیا۔ مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیا۔ پہلے مسلمان کفار عرب سے ڈرتے تھے، پھر اس کے برعکس معاملہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشین گویاں فرمائی تھی وہ بھی اس عہد میں پوری ہوئی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہیرا سے ایک عورت، ہیرا جو ہے نا یمن کے علاقے میں ایک علاقہ ہے، کہ ہیرا سے ایک عورت تنہا اکیلی چلے گی اور بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی، اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت غالباً شاید حضرت عمر اعظم کا دور ہوگا، میں نے یہ بات دیکھی، آپ کی بات پوری ہوئی، میں نے دیکھ لی۔ کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں باب علامت نبوہ فی الاسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، ان اللہ روا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما رویا لی منها۔ یہ صحیح مسلم کتاب الفتن واشراط الساعہ باب ہلاک ہذہ الامت بعض بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا، پس میں نے اس کے مشرق اور مغربی حصے دیکھے، ان قریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک کہ میرے لیے زمین سکیڑ دی گئی۔ اور یہ بات پوری ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ کسرا کے خزانے، ایران کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ وہ کسرا کے کنگن مدینہ میں پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ کو جب آپ ہجرت کر رہے تھے، وہ آپ کو اس وقت اسلام نہیں لایا تھا، وہ آپ کو 100 اونٹوں کے لالچ میں پکڑنے کے لیے اس نے آپ کا پیچھا کیا، آپ کے ساتھ سامنا ہوا، اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، 3 بار ایسا ہوا تو وہ سراقہ سمجھ گیا کہ اس پر مجھے غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا، تو حضور علیہ السلام سے فرمایا مجھے آپ امان نامہ لکھ دیں۔ سمجھ گیا وہ کہ مجھے امان نامہ لکھ دیں، اگر آپ کو غلبہ ہوگا تو مجھے میری گرفت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ میں تو تیرے بازوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا اور اس کے کنگن لائے گئے اور اس وقت سراقہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو بلایا اور وہ کنگن پہنا دیے کہ میرے نبی کی پیشین گوئی پوری ہو گئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشین گوئیاں کی وہ پوری ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں مسلمان سندھ اور بلوچستان اور مکران تک پہنچ گئے، افغانستان تک پہنچ گئے، اور حجاج بن یوسف کے دور میں محمد بن قاسم سندھ میں آ گیا، طارق بن زیاد افریقہ میں پہنچ گیا۔ میرے نبی کی باتیں سچی ثابت ہیں کہ مشرق و مغربی حصے دیکھیں گے
عن قریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں پہنچے گا جہاں تک کہ میرے لیے زمین سکیور دی گئی. بر اعظم یورپ میں عبد الرحمن امیہ کے خاندان میں جو تھا وہ اندرس پہنچ گیا. اس نے 750 سال وہاں حکومت کی. یعنی بر اعظم یورپ تک پہنچ گئے, بر اعظم ایشیا تک پہنچ گئے, بر اعظم افریقہ تک پہنچ گئے. تو حکمرانی کی یہ وسعت بھی مسلمانوں کے حصے میں آئی. فارس, شام اور مصر, افریقہ اور دیگر دور دراز کے ممالک فتح ہوئے. کفر و شرک کی جگہ توحید و سنت کی مشعلیں ہر جگہ روشن ہو گئیں. اسلامی تہذیب کا پھریرا چارے دانگ عالم میں لہرا گیا. لیکن یہ وعدہ چونکہ مشروط تھا. جب مسلمان ایمان میں کمزور, عمل سائے میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو اللہ نے ان کی عزت کو ذلت میں, ان کے اقتدار کو غلبہ غلامی میں, ان کے امن و استحکام کو خوف اور دہشت میں بدل دیا. جیسا آج ہماری حالت ہے, جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں. اگر ہم بھی ویسے پہلے والا ایمان مضبوط کر لیں, اللہ پر ہمارا یقین مضبوط ہو جائے, ہم مخلص مسلمان بن جائیں, تو آج بھی یہ علاقے ہمارے پاؤں تلے آ سکتے ہیں. آج بھی مسلمانوں کی ان پر حکومت ہو سکتی ہے. یہ بھی ایمان صالح کے ساتھ ایک مضبوط شرط ہے. کیا ایک شرط یہ بھی ہے, وہ کون سے؟ لا تشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. ساتھ یہ بھی ہے کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے. اللہ نے یہ شرط ساتھ رکھی ہے کہ میرے ساتھ میری خدائی میں, میری صفات میں, میری ذات میں کسی دوسرے کو شریک بھی نہیں ٹھہراؤ گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آج ہم کتنا شرک کر رہے ہیں. کوئی تھوڑی سی مصیبت آتی ہے, کسی قبر پر چلے جاتے ہیں, کسی مزار پر چلے جاتے ہیں. اور اللہ نے یہ شرط رکھی ہے, لا تشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ بھی ایمان اور صالح کے ساتھ ایک بنیادی شرط ہے جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کی مدد کے مستحق اس وصف توحید سے عاری ہونے کے بعد وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے. اور آج ہم اللہ کی مدد سے محروم ہیں. اور پھر اس کے بعد جو لوگ ناشکری کریں گے اور کفر کریں گے وہ یقیناً فاسق ہے. یعنی ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اس کفر سے مراد وہی ایمان, عمل صالح اور توحید سے معرومی ہے جس کے بعد ایک انسان اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے اور کفر و فسق کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. آج ہماری یہی حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کرم سے, اپنی رحمت سے ان فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے ایمان کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلے والی وہ عزت عطا کرے. اور پھر ساتھ ایک پابندی یہ بھی ہے, واقعیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, کہ نماز کی پابندی کرو. آج ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرو. بہت سے لوگ صاحب زکوٰۃ ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتے, ٹیکس سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو. آج میں خود دیکھ لوں, ہم اپنے گریبان میں دیکھ, ہم کتنی نبی کی فرما برداری کر رہے ہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ شرط ہے. اللہ کا رحم کیسے ہوگا؟ یہ گویا مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے جس پر چل کر صحابہ کرام کو یہ رحمت اور مدد حاصل ہوئی. یہ رحمت اور آخری ایجاد جو تھی, لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر. یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہم کو ہرا دینے والے ہیں, ہم کو عاجز کرنے والے ہیں. اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا, اور ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے. یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی آپ کے مخالفین اور مکذبین اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کر, اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرنے میں ہر طرح قادر ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.